اپنے کانوں سے سنا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام احکام الہی لے کے پلٹنے لگے تو یہ وہاں پر اکڑ گئے. کہا ہم بات تیری نہیں مانیں گے. بنی اسرائیل تھے نا, ہم بات نہیں مانیں گے. تو ہم تو آئے ہیں, ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور بہت زیادہ جب ضد پکڑ لی, اللہ تبارک و تعالی نے بجلی کی کڑک ایسی بھیجی, اس بجلی کی کڑک سے دل ان کے پھٹ گئے اور وہ 70 کے 70 وہیں مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی, یا باری تعالی, یہ پہلے ہی مجھے جینے نہیں دیتے, میرا ناک میں دم کیا ہوا ہے. یہاں سے پکڑوں تو یہ بھیڑیں وہاں سے نکل جاتی ہیں, وہاں سے پکڑوں تو ہر طریقہ مجھے تنگ کرنے کا یہ اختیار کرتے رہتے ہیں, استعمال کرتے رہتے ہیں. اب یہ میرے لیے نیا افسانہ کھڑا ہو گیا, نئی مصیبت میرے لیے کھڑی ہو گئی کہ جاؤں گا تو یہ کہیں گے کہ ان 70 کو تو نے مار دیا, تو نے مطلب ہے کہ پہاڑ کے اوپر سے دھکا دے دیا اور ختم کر دیا. اور کہا کہ اللہ, یا باری, اللہ سے دعا کی, یا باری تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرما. اللہ پھر اس کو بطور نعمت ذکر فرما رہے ہیں, ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد. ایک کے بعد دوسرا, اور دوسرے کے بعد تیسرا, اور تیسرے کے بعد چوتھا زندہ ہوتا رہا, اور اس کی مردنی کی کیفیت کو اور زندہ ہونے کی کیفیت کو وہ دیکھتے رہے. اللہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. نعمتوں کا ذکر, نعمت مفصلہ ذہن میں رکھے. پھر کہا موسیٰ علیہ السلام سے, گرمی بڑی ہے, اے موسیٰ بڑی گرمی ہے, کوئی ایئر کنڈیشن کا بندوبست کرو ہمارے لیے, سینٹرلی ایئر کنڈیشن. اللہ نے کہا تمہارے لیے سینٹرلی ایئر کنڈیشن بندوبست کر دیتے ہیں, تم تو ہماری چہیتی قوم, فضلتکم علی العالمین. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, وَظَلَّلْنَا, اور ہم نے سایہ کر دیا, عَلَيْكُمْ تم پر, الْغَمَامَ بادلوں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلوں بڑے بادل ٹھنڈے ان کے اوپر, جہاں وہ چلتے وہ بادل ان کے اوپر, اور جب بادل آ جائے تو آپ دیکھیں کیسی ٹھنڈک, کول بریز چلنے لگتی ہے, ٹھنڈک کا سماں ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا تمہاری یہ گرمی کی تکلیف بھی دور کر دی, اور ان کے کھانے کا بھی بندوبست انتہائی اعلیٰ کیا. وَأَنزَلْنَا, اور ہم نے نازل کیا, علیکم تم پر, من, المن میٹھا, والسلوى اور نمکین. میٹھا اور نمکین, یعنی میٹھا زردہ اور نمکین بریانی, میٹھا حلوہ اور نمکین باربیکیو. منا میٹھا, کھیر اور نمکین. بتائیں ڈش بتائیں, میں ساری ڈشیں نہیں بتاتا جاؤں. آلو گوشت. بھائی یہ کیا بات ہے, میٹھا پہلے کیوں؟ میمن اور گجراتی کہتے ہیں جی قرآن میں ذکر آیا ہے تو ہم تو پہلے میٹھا کھائیں گے. گجراتیوں کے آپ کھائیں کھانا, دعوت میں جائیں, میمنوں وہ جناب پہلے لا کے میٹھا رکھ دیں گے. ہم تو ایک جگہ گئے, ہم نے کہا نہیں, ہم تو یہ اپنی ٹیبل کے نیچے رکھیں گے, پہلے مرغ مسلم کھائیں گے بعد میں. یہ تو سازش ہے, پہلے میٹھا کھا لیا تو پھر بعد میں کھانا کیا کھایا جائے گا, ہماری تو ایسی عادت نہیں. وہ کہتے نہیں, یہ قرآن میں آیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے مننا میٹھا والسلوى, پہلے میٹھا کھاؤ پھر بعد میں. ہم نے کہا نہیں, بات یہ نہیں ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ میٹھا پہلے تیار کر لو, کھاؤ بعد میں. کھاؤ زردہ بعد میں, تیار بے شک پہلے کرو. کھیر پہلے بناؤ, فیرینی بناؤ, شیر خورما بناؤ, اور اس کو جناب علی اس کے اندر رکھ کے پیک کر کے فریج میں رکھ دو ٹھنڈا ہونے کے لیے. بن پہلے گیا, کھایا بعد میں جائے گا. بن اس لیے پہلے گیا کہ ٹھنڈا ہو جائے تاکہ زیادہ کھایا جائے. پوچھیں راجستھان میں بھی یہی ہوتا ہے, میٹھا پہلے کھایا جائے. راجستھان والوں کو اس کے علاوہ کوئی سنت نظر نہیں. ایک چیز اس بات سے اور معلوم ہوئی,
بنی اسرائیل پہ اپنی کتنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں. جب کھانے کا ذکر آیا تو فرمایا ایک میٹھا اور ایک نمکین. اور یہ جو ہم نے چونچلے بنا رکھے کہ 10 آپ کسی عورت آپ تو چاہیں گے کہ چلو ایک میٹھا اور ایک نمکین ہو. کسی عورت کو گھر میں کہیں کہ بھئی مہمان آ رہے ہیں اور صرف ایک میٹھا اور ایک کھانا، آپ کی چلے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، نہیں چلے گی. لیکن قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اگر اپنی صحت اور تندرستی برقرار رکھنا ہے تو تھوڑا سا میٹھا بعد میں کھا لو. اور یہ سلوا جو تھا یہ کبوتر سے چھوٹے اور چڑیا اور چڑے سے ذرا بڑے قسم کے پرندے یعنی تیتر یا بٹیر یہ تھے، اس کو روسٹ کر کے کھاتے تھے. اور سارے ماہرین طب